السلام علیکم، خبریں ٹی وی .net کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں صدیق جان، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اگر آپ نیوز چینل نہ بھی دیکھیں، ان کا یوٹیوب چینل دیکھیں یا ٹویٹر دیکھیں، یقیناً آپ کو تمام خبریں وہاں سے مل جاتی ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتائیں، آج کل آپ ٹویٹ بڑے ہلکے پھلکے کر رہے ہیں، بڑے اس میں آ گئے ہیں، تھوڑے سے وہ ہو گیا، نرم ہو گیا، بڑے سخت ٹویٹ نہیں کر رہے. پھر سافٹ ویئر تو نہیں اپڈیٹ ہوا آپ کا؟ نہیں، میرا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا، بس تھوڑا سا پھر باقی ساتھ ساتھ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ سخت سے آپ زیادتی کر رہے تھے، آپ کو احساس ہوا ہے کہ نہیں سخت سے سخت بات نرم الفاظ میں بھی کی جا سکتی ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرا یہ کہ آج کل ذرا مصروفیات بھی کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے. باقی ظاہر ہے موقف جو ہے وہ برقرار ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو احساس کہ آپ سخت سے سخت بات جو ہے وہ نرم الفاظ میں کہہ سکتے ہیں. اچھا، آپ کے بارے میں یہ بہت مشہور ہے کہ آپ بہت سخت زبان، جیسے آپ نے کہا، استعمال بہت زیادہ کر جاتے ہیں. اور آپ نے ورڈ لکھا بھی تھا ٹویٹ پر، پھر آپ نے کہا تھا کہ پارلیمانی ورڈ ہے یہ. رانا ثناء اللہ صاحب چینل پر بیٹھ کر کہہ چکے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے، آپ کو ورڈ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی پسند ہے تو وہ جو مرضی کہتا رہے، میں اس کو جسٹیفائی کروں گا. مجھے کوئی ناپسند ہے تو میں اس کی چھوٹی سی چیز کو پکڑ کے بھی کہوں گا کہ غلط ہے. تو لفظ میں نے ایک ٹویٹ میں بغیرت یوز کیا تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک ہفتے میں 2 پروگرامز میں، اور کل نون لیگ کے 2 رہنماؤں نے ایک ہفتے میں 3 مرتبہ ٹی وی چینلز کے اوپر لفظ بغیرت استعمال کیا. اور اس سے پہلے ایک بار بلاول صاحب بھی استعمال کر چکے ہیں، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پارلیمانی لفظ ہے. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ وہ بھی کہتے ہیں کہ پارلیمانی لفظ ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ ہمیں بہرحال ایسے استعمال نہیں کرنے چاہیے جو اس طرح کے ہوں. اچھا، خان صاحب نے کہا کہ نیوٹرل نہیں ہوتا، کوئی اچھائی یا برائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لیکن صحافیوں کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ صحافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے، کسی پارٹی کا ترجمان نہیں لگنا چاہیے. آپ کے بارے میں ہمیشہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ پہلے بھی پی ٹی آئی کے ترجمان تھے، آج بھی پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں. تو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ نیوٹرل ہیں، کہ واقعی آپ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں، آپ صحافی نہیں ہیں؟ اچھا، پہلے آپ مجھے 30 سیکنڈز میں 5 نیوٹرل صحافیوں کے نام بتائیں. یہی تو کہ نیوٹرل رہے ہی نہیں ہے نا. نہیں تو آپ بتائیں نا نیوٹرل صحافی کون سے 5 کا بتائیں. 5 کوئی بھی نہیں رہے، اب تو بالکل ہی نہیں رہے نا. تو آپ نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی نیوٹرل نہیں ہوں. اچھا، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ فیکٹس بتا رہے ہوتے ہیں. میں سپریم کورٹ میں گیا ہوں، وہاں جو ریمارکس آئے ہیں، جو چیزیں آئی ہیں، وہ میں نے اسی طرح سے رپورٹ کرنی ہے. اس میں نہ میں ایک لفظ حذف کر سکتا ہوں، نہ میں ایڈ کر سکتا ہوں، وہ میں نے اسی طرح سے رپورٹ کرنا ہے. تو رپورٹنگ نیوٹرل ہوتی ہے، آپ نے فیکٹس بتانے ہوتے ہیں. جو انالیسس ہے وہ تو بائسڈ ہوتا ہے. انالیسس کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے اچھا یہ معاملہ ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ہاں معاملہ تو یہ ہے لیکن میں نیوٹرل ہوں. پتہ نہیں ٹھیک ہے یا غلط ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا. میں کسی بھی معاملے کو کہوں گا یا تو کہوں گا یہ ٹھیک ہے یا کہوں گا غلط ہے. تو انالیسس جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہوتا، اور رپورٹنگ نیوٹرل ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے فیکٹس بیان کرنے ہوتے ہیں. انالیسس میں آپ کسی چیز کو ٹھیک بھی کہہ سکتے ہیں، غلط بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، خاص جو بڑے اینکرز ہیں، آپ کو ان سے بڑا مسئلہ ہے، آپ ان کو بہت ٹیگ کر کے، خاص طور پر میرے کپتان، حامد میر، سلیم صافی، مطلب 4-5 لوگوں سے آپ کو بہت شدید قسم کا مسئلہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ شاید آپ ان کی مشہور ہونے سے کہیں جلتے ہیں، یا آپ اپنا ان کے نام کے ساتھ لگا کے اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو ہے کہ سلیم صافی صاحب کے خلاف آج تک میرا کوئی ٹویٹ نہیں ہے، تو اس لیے آپ سلیم صافی صاحب کے ساتھ تو میرے تعلقات خراب نہ کروائیں. آپ چاہتی ہیں کہ میں کوئی مہینے 2 مہینے بعد اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے کوئی کھانا شانا کھا لے تو آپ چاہتی ہیں کہ وہ میرا یہ بھی آپ نے کر دیا کہ آپ سلیم صافی سے ملتے رہتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ ان کے شدید خلاف ہیں اور وہ آپ کے شدید خلاف ہیں. نہیں، وہ مجھے تو نہیں لگتا وہ میرے خلاف ہوں گے. میرا ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے. تو بہرحال میں نے ان کے بارے میں تو کبھی کچھ نہیں لکھا، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ میں یہ ہے کہ نہیں آپ کو بیان کر سکتا کہ، لیکن یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے خلاف ہوں گے. تو بہرحال میں نے تو ان کے خلاف کبھی سلیم صافی صاحب کے خلاف کچھ نہیں لکھا. باقی میرا ایک موقف ہے، اور میرا موقف یہ ہے کہ حامد میر کے پیچھے آپ نے کہا کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے حامد میر پر. حامد میر کو کہ تو آپ ایک ورڈ کی بڑی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، تیا پانچا کرتے ہیں. اچھا، وہ بھی ویسے بہت دن ہو گئے نہیں کیا، لیکن میرا ایک موقف ہے. مصروفیت زیادہ ہے نا. ہاں، میرا ایک موقف ہے. میرا موقف یہ ہے کہ جو رپورٹر ہوتا ہے نا، رپورٹر کو ہی انالیسس کرنا چاہیے، اس لیے کہ رپورٹر گراؤنڈ پر ہوتا ہے، وہ ایکٹیویٹیز کو کور کر رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں رپورٹر کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، اور جس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ انالیسس کرے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے بہت سے اینکرز ایجنڈا آگے بڑھاتے ہیں، اسٹوڈیو میں پینٹ کوٹ پہن کر بیٹھ جاتے ہیں، فیلڈ میں جاتے نہیں ہیں، کسی سے بات کرتے نہیں ہیں، ون سائڈڈ انالیسس ان کا ہوتا ہے. تو یہ میرا اینکرز کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اور رپورٹرز کا میں کہتا ہوں کہ رپورٹرز کو بٹھائیں ایک پروگرام میں. آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا رپورٹر ہی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا. آپ پارلیمنٹ کی بات کریں، پارلیمنٹ کا رپورٹر ہی آپ کے پاس نہیں بیٹھا. آپ سیاسی بات کریں، یا تو آپ کے پاس انفارمیشن ہو نہیں ہے تو آپ اپنے رپورٹر کو بٹھائیں. ہر چینل اپنے رپورٹر کو بٹھائیں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ہر چینل پہ بٹھائیں، یا فلانے کو بٹھائیں یا فلانے کو بٹھائیں. ہر چینل کا بیٹ رپورٹر ہے، اس کو آپ اپریشیٹ کریں، اس کو آپ ٹی وی پہ بٹھائیں، وہ اچھا انالیسس کرے گا. تو میرا خیال ہے
کہ رپورٹر جو ہے میرا کیس صرف یہ ہے ہمیشہ سے پچھلے 4 سال سے میں نے یہ کیس لڑا ہے کہ رپورٹر ہی میڈیا کی اسٹرینتھ ہے. رپورٹر کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, رپورٹر کو ہی ٹی وی اسکرینوں پر زیادہ بٹھانا چاہیے, وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین کر سکتا ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے جیسے تحریک انصاف کی حکومت ختم کی گئی ہے, عوام کے جذبات جو ایک دم فوج کے خلاف ہو گئے ہیں افواج پاکستان کی, ویسے پہلے بھی ہوتی تھی باتیں, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام اور فوج آمنے سامنے آ گئی ہے؟ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج بالکل آمنے سامنے نہیں ہے. پاکستان کے عوام کے اور کے ایمان کا حصہ ہے فوج سے محبت. یہ جو اعتراض ہے لوگوں کو, جو پالیسی یا جو ڈیسیجنز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ پہ اعتراض ہے, اور اسٹیبلشمنٹ پوری فوج نہیں ہوا کرتی. اسٹیبلشمنٹ میں چند ایک کردار ہوتے ہیں, وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 5 بھی ہو سکتے ہیں, وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ سے اعتراض ہے ان کے فیصلوں پر اور ان پہ تنقید ہوتی ہے. فوج جو ہے, فوج تو ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جو آج بھی سرحدوں پر موجود ہیں, جو آج بھی آپریشن کر رہے ہیں, جو اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کون کہاں پہ آپریشن کر رہا ہوگا, کون کہاں کھڑا پاکستان کا دفاع کر رہا ہوگا اس سرزمین کی, کون قربانیاں دے رہا ہوگا, کون اپنی زندگی اسٹیک پہ لگائے ہوئے ہوگا. تو فوج وہ ہے, اور اعتراض اسٹیبلشمنٹ پر ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پوری فوج نہیں ہوا کرتی. تو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, فوج کے خلاف نہیں ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے جو آپ کی زبان آپ کہتے ہیں بھانمتی کے کنبے نے مل کر حکومت بنائی گیا, یہ کمپنی کب تک چلے گی؟ کب تک عوام ظلم کی چکی میں, مہنگائی کی چکی میں پس رہی, الیکشنز ہو جائیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جب تک آپ جیسے جو پڑھے لکھے لوگ بھی جسٹیفائی کرتے رہیں گے ان چیزوں کو, تب تک یہ حکومت برقرار رہے گی. اور یہ حکومت, لیکن میرا اس پہ انالیسس یہ ہے کہ مجھے تیزی سے معاملات الیکشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مجھے بالکل یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, ایک بھانمتی کا کنبہ. اور جس طرح سے آج کل کے مشکل معاشی حالات میں کوئی شخص 3 بیویوں کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا, معاشی حالات بھی ایسے ہیں, اور بیویوں کے آپس میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی بڑے گڑبڑ ہوتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب بھی اتنی سیاسی بیویوں کو ایک ساتھ جو ہے یہ ان 16 جماعتوں کو نہیں رکھ سکتے کہ سب کو انہوں نے منا کے رکھنا ہے. تو یہ نہ تو یہ چل سکتا ہے, نہ ان کو لانے والے ان کو چلا سکتے ہیں. تو مجھے معاملات تیزی سے جو ہے وہ الیکشن کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے 2000 روپے کا اعلان کیا, اور جو انداز تھا بتانے کا کہ ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں, تو آپ نے ان 2000 کا کیا کیا پاکستانی عوام کی؟ آپ کو نہیں لگتا بھکاریوں کی طرح تذلیل کی گئی ہے 2000 روپے دے کے؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب 12,000 آپ نے دیکھنا ایک اینالسٹ ہے, انہوں نے جب 12,000 پی ٹی آئی نے دیے تو انہوں نے کتنی تنقید کی. اب 2,000 پہ وہ کہہ رہے تھے کیا بات ہے. بات یہ ہے کہ چاہے مہنگائی عمران خان کے دور میں ہو, چاہے وہ نواز شریف کے دور میں ہو, نون لیگ کے دور میں ہو, عوام سفر کرتے ہیں, عوام مشکل سے گزرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے ہم یہی کہتے تھے کہ 70% مہنگائی کی وجہ انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں, 30% عمران خان کی بیڈ گورننس, نااہلی, ناتجہ کاری یہ ہیں. تب ہمیں کہا جاتا تھا آپ حکومتی یوٹیوبر ہیں, آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو. تب بھی ہم کہتے ہیں 70% انٹرنیشنل وجوہات ہیں, 30% آپ نے کہا حکومتی, لیکن اب کچھ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے دن لوگوں کو مہنگائی لگتی تھی اب ان کو نہیں لگ رہی, جن کو پہلے نہیں لگتی تھی ان کو اب لگ رہی. یہ تو ہے, یہ ہمارا یقین کریں جن کو پہلے لگتی تھی نا, اور آپ کہہ رہے ہیں اب نہیں لگتی, یہ میں نہیں مانتا, سب کو لگتی ہے. اور بہت ہی زیادہ تباہی اور بربادی ہو گئی. 84 روپے پیٹرول میں اضافہ, 115 روپے ڈیزل میں اضافہ, 45% گیس پرائسز میں اضافہ. یہ تو آپ کو اندازہ نہیں ہے. حکومت کا جو شکوہ ہے, خان صاحب کا ہمیشہ شکوہ ہوتا تھا کہ میڈیا جو ہے میری نیگیٹو باتیں دکھاتا ہے, میری حکومت کو گرانے میں کہیں نہ کہیں میڈیا کا بھی کردار. آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا نے کوئی ایسا نیگیٹو رول ادا کیا خان صاحب کی حکومت میں؟ دیکھیں, اس میں دونوں طرف سے تھا. عمران خان صاحب کا بھی قصور تھا, انہوں نے آ کے میڈیا سے لڑائی لی, اور ان کو میڈیا سے یہ لڑائی نہیں لینی چاہیے تھی. اور اگر آپ کو فیک نیوز کا تھا تو آپ ان کے خلاف پراپر کارروائی کرتے. انہوں نے نہ پوری طرح سے فیک نیوز کے خلاف کارروائی کی, اور نہ میڈیا سے پوری طرح بنا کے رکھی, اور پھر میڈیا نے بھی پورا کردار ادا کیا عمران خان کے خلاف. اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اچھا, آخری میسیج کہ آپ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, ٹویٹ پہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں تو ڈرامہ دیکھنے کا ٹائم کہاں سے؟ آپ پورا سین بھی بیان کرتے ہیں ٹویٹ پہ. نہیں, میں ویسے یہ ہے کہ پہلے بہت زیادہ دیکھ رہا تھا, بہت زیادہ نہیں, جو بھی ٹرینڈنگ میں ڈرامہ ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے دیکھ لوں, لیکن اب تو نہیں دیکھ پا رہا. اور یہ ایک ہے وہ جو عثمان سیزن ہے وہ میں لازمی دیکھتا ہوں, اس کو میں مس نہیں کرتا. باقی تو آج کل جو ہے وہ ڈرامے مس ہی ہو رہے ہیں سارے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی کہ یہ کمپنی نہیں چلنے والی جب تک عوام کے مسائل نہیں حل ہوتے. عوام کو ریلیف ہی چاہیے, یہ حکومت دے, یہ خان صاحب کی حکومت دے, باقی عوام کو کسی عہدے سے, کسی وزارت سے کچھ نہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.